खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ को आज अदालत से एक बड़ा रिलीफ मिला। उनकी अबूरी ज़मानत कबूल कर ली अदालत ने और उनको 24 तारीख तक की ज़मानत दी है, यानी कि वो जब 21 तारीख परसों पाकिस्तान पहुंचेंगे तो उनको गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया है। और उनका प्लान ये है नून लीग के मुताबिक कि वो लाहौर लैंड करेंगे और एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ एक बड़ा जलसा करने का एहतमाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। और 24 तारीख तक अदालत से उनका रिलीफ है, उसके बाद फिर वो अदालत में पेश होंगे और अपने जो भी केसेस हैं या जो भी उसकी अदालती कार्रवाई है उसका हिस्सा बन जाएंगे। ये गारंटी दी है आज जब बुकला पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नवाज के। मियां नवाज शरीफ साहब की आमद से नून लीग का सियासी बयानिया कितना मजबूत होगा, उनका सियासी वर्कर, उनका वोटर कितना मुतहर्रिक होगा, कितनी ये परेशानी की बात होगी दीगर सियासी जमातों के लिए, और आगे सियासत उनकी वापसी से किस किस्म का रंग दिखाएगी, ये इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। अहम मुलाकात थी। एक तो आपस में तबादला ख्याल किया, जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, मुबारकबाद पेश की निगरान वजीर आजम ने इतने एक भरपूर BRI की फोरम की कॉन्फ्रेंस करवाने पे, और उसके साथ साथ आगे पाकिस्तान और चीन ने किस तरीके से ताउन को मजीद फ़रोग देना है, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस पर गुफ्तगू करते हैं मुझे आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं बीजिंग से, इकोनॉमिस्ट हैं, कार हैं, अक्सर आप इन्हें TV स्क्रीन पे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुलैरी साहब, आप क्योंकि चाइना में मौजूद हैं और क्लोजली आपने सारा मॉनिटर किया इस कॉन्फ्रेंस को, इस फोरम को। आज की जो मुलाकात थी दो लीडर्स के दरमियान, मुलाकातें होती हैं, थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म के हम इससे नताइज की तवक्को रखें आगे चल के। ये मुलाकात कितनी अहम होगी जो आगे हमारी निगोसिएशन होनी है या हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाने हैं। सुलैरी साहब देखिए, जो बेल्ट एंड रोड फोरम है, ये एक तो अगर पाकिस्तान में देखें तो CPEC के 10 साल जो हैं वो मुकम्मल हुए, और इस फोरम में इस चीज को बार बार दोहराया गया कि जो इसका BRI का नेक्स्ट फेज होगा, या दूसरे लफ्जों में जो CPEC का नेक्स्ट फेज होगा, उसके खाल क्या होंगे। तो चाइना की जो अब फ्यूचर की स्ट्रेटेजी है वो ग्रीन ग्रोथ की तरफ है कि जी ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करना और ऐसे मंसूबे जिनका के माहौल पे कम से कम मनफी असर है वो हो। तो ये दूसरे लफ्जों में CPEC को अगर हम देखते हैं तो CPEC का फर्स्ट फेज तो बन गया, जिसमें हमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्वादर पोर्ट मिल गया। और अब इसके बाद जो बड़ी इम्पोर्टेंट CPEC की जो पेशरफ्त में होते हुए देख रहा हूँ वो एग्रीकल्चर में है, और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी माहौल की तब्दीली की वजह से जिस तरीके से हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, खा वो गंदम की फसल हो, वो आम की फसल हो, वो बाकी कपास की फसल हो, तो कैसे। अच्छा सुलैरी साहब, हमने जो CPEC का पहला फेज है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ले डाउन कर दिया, आपने पावर प्रोजेक्ट्स लगा दिए। अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनकी डेवलपमेंट होनी है, वहाँ पे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ने आना है, फॉरेन जो सरमायाकार हैं बैरून मुल्क से उन्होंने आना है। इस पे लोगों ने कुछ खदशात भी जाहिर किए और कहा है कि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं हुआ माजी में। इसकी वजह बताइएगा, और इस मुलाकात में या ओवरऑल इस पे कोई पेशरफ्त। देखिए शहजाद, उसकी 2-3 वजूहत है। पहली वजह जो है वो तो कोविड है। 3 साल आपने देखा कि 20 के स्टार्ट से लेके अभी टिल रिसेंट चाइना ने अपने तमाम जो बॉर्डर थे वो सील कर रखे थे आमदोरफ्त के लिए। और जाहिर है कि जब किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी, आने जाने की नकलो अमल, तो वहाँ पे CPEC जैसे मंसूबे जो थे या BRI के बाकी मंसूबे वो हर जगह पे डिले का शिकार हुए। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। जब तक एक यहाँ पे लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जो है उसका क़याम अमल में नहीं आता, तब तक जाहिर है कि जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, और इवन दोस्त हुकूमतें जो हैं वो भी वेट एंड सी मोड में चली गई थी। और काफी हद तक ये इलेक्शंस के बाद मुझे लग रहा है। राइट सर, वन लास्ट क्वेश्चन आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। अब इस सारे जो इवेंट वहाँ पे हुआ चाइना में, उसमें जब भी पाकिस्तानी डेलीगेशन की साइड लाइंस पे अदरवाइज मुलाकातें हुई तो चाइनीज़ कंपनीज़ ने बहुत इंटरेस्ट शो किया यहाँ आने के लिए, बाकायदा जो मुआहदे भी हमारे उस पर दस्तखत हुए। कितनी जल्दी हम इन कंपनीज़ को पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं? देखिए, इस वक्त बहुत हमें चीजें जो है वो उस पर डिपेंड करता है। पहली जो है वो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल। दुनिया पहले यूक्रेन वॉर का शिकार थी और अब मिडिल ईस्ट
کی جو بدقسمت صورتحال ہے اس کا جو ہے وہ ویٹ اینڈ سی موڈ میں جا رہی ہے. اور دوسرا پاکستان کے اندر جو آنے والی حکومت ہے اس کے خد و خال ظاہر ہے کہ بزنس اور پرائیویٹ سیکٹر جو ضرور آئے گا. SIFC کے آنے کی وجہ سے بھی ان کو تھوڑی سی امید اور ڈھارس بندی ہے کہ سیاسی تبدیلیوں کے باوجود یہاں پہ ایک سنگل ونڈو آپریشن جو ہے وہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ ہم دیکھ سکیں کہ فل چائنا کی طرف سے. ویری رائٹ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عابد قیوم سلیری صاحب بیجنگ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. گفتگو کرتے ہیں کچھ سیاسی صورتحال پاکستان کی. اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے عامر غوری صاحب، سینئر تجزیہ کار. سر شکریہ آپ کا بہت بہت. حافظ احسان کھوکر صاحب ماہر قانون ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، آپ کا بھی بہت شکریہ. اخنزادہ چٹان صاحب مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور کچھ دیر میں اقبال ظفر جھگڑا. شیخ فیاض الدین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. بہت بہت شکریہ شیخ فیاض الدین صاحب آپ کا بھی. شیخ فیاض الدین صاحب آپ سے ہی میں آغاز کر لیتا ہوں، اور بلکہ اس کے بعد عامر غوری صاحب یہی سوال آپ سے ہوگا. میاں صاحب 2007 میں بھی تشریف لائے تھے اور اب 4 سال بعد تشریف لا رہے ہیں دوبارہ سے. صورتحال بڑی مختلف ہے دونوں جو بھی وہ اس وقت اور آج کے، لیکن فرق آپ کیا دیکھتے ہیں 2007 کی واپسی اور اب 2023 میں واپسی؟ کیا ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے؟ اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ 2007 میں ایک عامر کی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان میں، تو اس لیے ان کو پاکستان میں آنے میں جو مشکلات تھی وہ ساری دنیا نے دیکھی. لیکن اس وقت آپ دیکھیں گے کہ 21 اکتوبر کو جو کنارے پاکستان پہ لوگوں کو ہجوم ہوگا وہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ خاص ثابت ہوگا. پورے پاکستان سے لوگ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2007 میں مشکلات تھی ان کے لیے اور اب مشکلات نہیں ہیں اس طرح کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ 21 تاریخ کا جو جلسہ ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ کا چاروں صوبوں سے لوگ جوک در جوک اپنے اس لیڈر کو جو پاکستان کا ایک مسلمان لیڈر ہے، جو پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، جو پاکستان کی عزت کی حفاظت کا ضامن ہے، اس کے استقبال کے لیے لوگ نکلیں گے. اور یہ دن ایک تاریخ خاص دن ہوگا. آپ دیکھ لیں گے کہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی جائے گی. آپ کی تھوڑی سی سر میں اگر ذرا تھوڑی سی اگر میموری ریفریش کروں آپ کی، اور وہ یہ کہ 2002 میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے 19 نشستیں جیتیں. آپ نے وہ دور تھا، اسی دور کی طرف آپ نے ابھی اشارہ بھی کیا. 2007 میں میاں صاحب واپس آئے اور 2008 میں آپ 88 نشستیں قومی اسمبلی کی جیتنے میں کامیاب ہوئے. 2017 کے انتخابات کے پاس آپ کی جتنی نشستیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اب اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ صورتحال مختلف ہیں. اس وقت مشکل تھی، 88 سیٹیں جیت گئے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈا تھا. اب صورتحال مختلف ہے. 2018 میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو الیکشن تھے وہ ایک مینیجڈ الیکشن تھے، وہ الیکشن نہیں تھے، وہ سلیکشن تھی. لیکن اب جو الیکشن ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں تو صورتحال ہی عجیب و غریب ہوگی. آپ کو 21 تاریخ کے جلسے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کا جو رخ ہے کیا ہمارے ساتھ ہی رہیے شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. عامر غوری صاحب، 2007 کی آمد میں اور 2023 کی آمد میں فرق؟ شہزاد 2007 کی آمد میں تو میں ان کے ساتھ تھا جہاز پہ، اور ہمیں پتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، اور ود ان آورز بڑی مشکل سے ان کو ہم جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر تک لے کے آئے تھے، اور پھر جس طرح ان کو دوبارہ نکالا گیا. دس از میاں نواز شریف تھرڈ کمنگ. یو نو وہ ایک دفعہ پہلے بھی آئے، دوبارہ واپس آئے، پھر اب جو ہے ان کی کوشش ہے. مجھے تھوڑا سا جو ہے اس میں اختلاف ہے، ہمارے اپنے دوست ہیں. 2007 میں ایک اور بھی لیڈر واپس آئی تھیں، اور ان کی واپسی کے اوپر عام طور پہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی مشرف کے ساتھ ڈیل تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی میں آیا تھا کراچی کے اندر، تو ان کا بڑا فقید المثال جو ہے وہ استقبال ہوا. چھوڑ دیتے ہیں بعد میں اٹیک کے اوپر اور جو کچھ ہوا. تو اس دفعہ میاں صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو کلیئرٹی ہے وہ جو ہے وہ پارٹی تو نہیں دے رہی، ٹھیک ہے نا، کہ ڈیل ہے یا نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ جس طرح آپ نے اشارہ دیا عدالتی فیصلوں کا کہ فوری طور پہ، ٹھیک ہے نا، جس وقت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ لاہور آئیں گے، تو اس وقت بھی ہم نے لکھا کہ بھائی وہ لاہور نہیں آئیں گے، وہ اسلام آباد آئیں گے، یہاں پہ پیش ہوں گے، اور فوری طور پہ اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جا کے جلسہ کریں گے. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ دیکھیں میں تو فیوچرسٹک جو ہے وہ میرے پاس تو وہ طوطا نہیں ہے کہ وہ جو فال نکال سکے کہ وہ پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ فقید المثال ہوگا یا نہیں ہوگا. تاریخی جلسے ہوتے ہیں، مطلب اینڈ ویدر. دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنج تھا پولیٹیکل وہ دو پارٹیز کے درمیان تھا، تیسری پارٹی بھی اٹھ رہی تھی. اب تیسری پارٹی جو ہے وہ مطلب اپنی حکومت کرنے کے بعد
बड़ी बुरी तरह टूटी हुई है, लेकिन उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि अभी भी उसके पास जो पब्लिक सपोर्ट है उसके पास है। मेरा अपना ही ख्याल है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है जो कुछ भी कह रही है, उनके पास जो चीज़ें हैं वो माजी हैं कि उन्होंने माजी में क्या किया था, बिजली का जो बहरान है उस पर काबू पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी डेवलपमेंट है। लेकिन शहजाद इस दरमियान में करोड़ों नए लोग जो हैं, अगर 2013 से अब तक समझें 10 साल में नए बच्चे हैं, उन्हें नवाज शरीफ की हुकूमत ऐसा सच नहीं देखी, क्योंकि जो 2013 से लेके 2014 में जो धरना हुआ है सारा को, तो हुकूमत तो कर ही नहीं सके वो। तो उस सूरत में जो उनका काम है वो इन नए बच्चों ने नहीं देखा। अगर ये देखा हो तो ये 10-12 साल के होंगे जिन्होंने इस दफ़ा वोट डालना है, तो इट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन इसके अलावा उनके पास बताने के लिए क्या है? उन्होंने तो अपनी गुज़िश्ता जो हुकूमत है जो सिंगल हैंडेडली उन्होंने चलाई, उसी की कारकर्दगी बयान करनी है ना, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? मसला सिर्फ ये है कि देखें उनकी पार्टी की हुकूमत तो रही ना 1.5 साल, उनके एक दूसरे जो हैं मतलब पार्टी के मेंबर वो वज़ीर आज़म रहे शाहिद खाकान अब्बासी। लेकिन सवाल ये है कि 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि पोलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह गया। नवाज शरीफ अब वो नवाज शरीफ नहीं होंगे। उन्हें देखना यह है कि उनका जो एजेंडा है, जो वहाँ से बैठ के उन्होंने कोशिश की दोबारा से जो लाइन वो लेना चाह रहे हैं, क्या वो उसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्या वो जिनके साथ उनके सींग फंसते हैं वो सींग फंसाएंगे, दोबारा से सिविल सुप्रीमेसी की कोशिश करेंगे, कामयाब होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे सवालात हैं। तो मेरा ख्याल है कि, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो अजीब गरीब बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अगर वो इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर हो जाते हैं तो फिर वी नीड टू सी। फ़िलहाल तो इस तरह लगता है कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त जो है वो फ्रंट रनर है पंजाब के अंदर जीतने के लिए। और मुझे इस तरह लगता है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ, कि सेंटर में भी और शायद बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बने। अच्छा चलें, इस पर मैं ज़रा डिटेल से आपसे बात करता हूँ। खोकर साहब, एक बात ने देखी कि मियाँ साहब जब वज़ीर आज़म थे और नहीं भी थे तो बड़ी वो रेगुलरली अदालतों में पेश होते थे, जाते थे, और उन्होंने जो भी मतलब उसमें केस आप जैसे करें, तो ये कम से कम कहना कि एक अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाना या वो करना, आजकल बड़े ट्रेंड भी चल रहे थे कि अगर उनको रिलीफ मिला है तो ये क्या वजह है कि लोग वन साइडेड अप्रोच के साथ क्यों क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं? वकला हज़रात भी इसमें पेश है माजरत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई आपका शुक्र। इसकी एक जो बुनियादी वजह ये है, हमजा सरोज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, फैसल शहजाद साहब वाइस प्रेसिडेंट, शुमाइला शहजाद साहिबा वाइस चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, फलक अंजुम चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन कश्मीर, और जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं बिज़नेस कम्युनिटी से इस वक्त, और जितना भी मीडिया है, आज का जो हम लोगों का बहुत ही एक जो भी पिछले 12 दिन से जो कुछ क़यामत टूट रही है मिडल ईस्ट के अंदर, ख़ास तौर पे पैलेस्टीनियंस के साथ, 12 दिन हो गए, नींद नहीं आ रही किसी को भी, दिल खून के आंसू रो रहा है। जो वहाँ पे हर रोज़ जो हम लोग जो फुटेजेस आ रही हैं, स्पेशली जो बच्चों की जो लाशें हम देख रहे हैं कि एक दिन में जो रिपोर्ट्स, एवरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अराउंड 100 लिटिल चिल्ड्रन आर बीइंग बुचर्ड by the Israeli weaponry, by the Israeli state, और हर 15 मिनट के बाद एक बच्चे की शहादत का पता चलता है पैलेस्टीनियन की। और ये मैं वो स्टेटिस्टिक्स शेयर करी हूँ क्योंकि nobody has access within Gaza right now। जो वहाँ लोग हैं they are trapped, वहाँ पे humanitarian corridor अभी तक नहीं खुला, उसके लिए negotiations की बहुत कोशिश की जा रही है। मगर आप देख लें कि पिछले 12 दिनों से एक पूरी कौम को जिस तरह यरगमाल बनाया हुआ है, ना खाने की सप्लाईज़ हैं, ना मेडिसिन्स हैं, पानी की भी सप्लाईज़ बंद कर दी हैं। झूठ बोल रहा है इजराइल कि उन्होंने पानी की वाटर सप्लाईज़ कल खोल दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल आर स्टार्विंग टू डेथ। और जिस तरह वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही है, वाइट फॉस्फोरस को यूज़ करके जिस तरीके से वहाँ पे डैमेज की जा रही हैं उनकी प्रॉपर्टी, जहाँ पे लोग हॉस्पिटल्स के अंदर लोग हैं, और 500 से ज़ायद लोग अल-अहली हॉस्पिटल के अंदर शहीद हुए। फिर उसके बाद एक UN का स्कूल था, उसके अंदर कितने ज़्यादा लोग उनको शहीद किया गया। फिर उसके बाद उसके अगले ही दिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग को जिस तरह ब्लास्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, रबल्स के अंदर तब्दील कर रहा है नेतन्याहू इस वक्त। वहाँ पे कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, और वहाँ पे जो इस वक्त हालात हैं, आई मीन नोबडी इज़ एक्चुअली
टेकिंग ओनरशिप के किसी भी किस्म का जो इस वक्त जो ज़रूरत है दुनिया को, वो है कि डायरेक्ट इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएं, इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शन, जिस तरह के वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं एक पूरी कौम के ऊपर। किसी जंग में भी हम लोगों ने ये नहीं देखा जो इजराइल और इंडिया करता है, चाहे वो कश्मीरियों के साथ इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारी आपस में, बिकॉज वी कैन रियली रिलेट टू इट। एक सबसे बड़ा ओपन प्रिजन दुनिया के अंदर पैलेस्टाइन है और एक कश्मीर है, अंडर ऑक्यूपेशन है दोनों। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 1951 का जो हॉलोकॉस्ट था इन ज्यूज़ का, उसके अंदर कितने बच्चों को, कितने लोगों को मारा गया था। ये वही इजराइल है जो कि ऑनर करता है 4 जिनीवा कन्वेंशंस को, मगर सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं जेनोसाइड हो रहा है तो वो पैलेस्टाइन में हो रहा है। खोल दो ना। और गाज़ा के जो सर्वेज आ रहे हैं चिल्ड्रन, ख़ास तौर पे मैं आज बच्चों का इसलिए क्योंकि जो बच्चों की फुटेजेस आ रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनकी डेड बॉडीज़ और सर्वेज जो आ रहे हैं उसके अंदर 2008 और 2009 की जो वॉर थी वो इजराइल ने जो की थी गाज़ा के ऊपर, उसके अंदर 341 मुसलमान ये जो पैलेस्टीनियन बच्चों को शहीद किया गया। फिर 2012 की वॉर के अंदर 35, फिर 2014 में जब इजराइल ने फिर अटैक किया 532 बच्चे शहीद किए गए। फिर 2021 में 66 और फिर 2023 में जो इस वक्त आ रहा है उसका तो काउंट ही नहीं लगा सकते कि कितने हज़ार हो गए, 2000 क्रॉस किया है या कितना हुआ है। बट ओवरऑल जो डेथ टोल आ रहा है 5 to 6,000 इज़ द मिनिमम डेथ टोल जो इस वक्त आ रहा है पैलेस्टीनियंस का। तो इसका जो इम्पैक्ट, क्योंकि हम इस वक्त रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स में हैं, जब आप इसके सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स ग्लोबली आप देख रहे होते हैं, तो नेचुरली उसके साथ हम लोग ये भी देख रहे होते हैं कि इसकी जो हैवी ह्यूमन कॉस्ट जो आ रही है, जो डेथ टोल के साथ, जो इसके वैसे भी ग्लोबली जो इसके इम्पैक्ट्स होने ऑन ग्लोबल पीस, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल इकॉनमी के अंदर, वो हॉरिफिक हैं। और ये इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन ऑफ रिसेशन। और उसके साथ साथ जो पेट्रोलियम और ऑयल प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो एस्केलेशन हो रही है इसके साथ साथ, और सबसे बड़ी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिस तरह उसने इस वॉर की वजह से जो इजराइल कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, फूड शॉर्टेजेस जो पहले भी कहा जा रहा था कि बढ़ रही हैं कोरोना के बाद, अब उसके अंदर भी एक्सट्रीम एस्केलेशन होनी है। और ये एक नया नॉर्म सेट कर दिया है इजराइल ने कि जितना भी वो जेनोसाइड करे, जिस तरह के भी वो बैंड वेपन्स यूज़ करे सिविलियंस के ऊपर, पैलेस्टीनियंस के ऊपर, नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए आई थिंक जो डिफेंस मैकेनिज़्म हो सकता है ग्लोबल पब्लिक के लिए, वो यही है कि अगर ग्लोबल पीस की हम बात करते हैं तो जो पब्लिक का प्रेशर होता है, आवाम का, दुनिया के अंदर बाहर निकले, सड़कों पे निकले, प्रोटेस्ट करें, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अपने अपने कौमों के जो भी इंटरेस्ट हैं, मगर उस तरह से कोई पॉलिटिकल पावर्स की कोई एक सब्सटैंशियल स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं आ रही है जो कि इतना प्रेशर डाल सके ख़ास तौर पे इजराइल के ऊपर। और जिस तरीके से अमेरिका भी उसको सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे, इट इज़ वेरी वेरी शेमफुल कि वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, और हर तरह की ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ हो रहा है, मगर नोबडी इज़ देयर टू पनिश इजराइल फॉर दीज वॉर क्राइम्स। सो इस पे अर्जेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज होनी चाहिए, और जो परपेट्रेटर्स हैं जो इनको प्रोसिक्यूट किया जाए जो वॉर क्राइम करें। और इस वक्त जो इमीडिएट जो ज़रूरत है कि वहाँ जो उनके जो इर्द गिर्द के जो बाउंड्रीज़ हैं उनको खोला जाए, और वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सेस दी जाए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, वर्ल्ड बॉडीज़ को। और जो फर्स्ट एड वहाँ पे भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान ने भी 100 टन वहाँ पे कल भेजा। एक छोटी सी विंडो निकली है कि वहाँ पे जो विक्टिम्स आए हुए हैं इजिप्ट की साइड पे, जो इंजर्ड हैं पैलेस्टीनियंस हैं, उनको हेल्प किया जाए। बट दिस इज़ नॉट सोल्यूशन राइट नाउ। सोल्यूशन तो यही है कि इमीडिएट सीज़ फायर हो वहाँ पे। पाकिस्तान स्टैंड्स, कश्मीरी स्टैंड विद देयर पैलेस्टीनियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये शुरू से है। और अवाम भी अब देख रहे हैं जॉर्डन के अंदर जिस तरह इजराइल और अमेरिका की एम्बेसी को अटैक किया गया करें, प्रोटेस्टर्स आर वेरी एंग्री। फिर इस तरह टर्की के अंदर देख लें, बाहर के मुल्कों में हर जगह अवाम इस वक्त निकली हुई है, और इसको और भी निकलना चाहिए अगर हम लोगों ने ग्लोबल ओपिनियन को चेंज करना है, और जो भी उसकी हेजेमनी
دشمنی ہے اسرائیل کی، خاص طور پہ پیلسٹائن کے معاملے میں، اس کو توڑنے کے لیے. اور یہ چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، نیتن یاہو، چاہے وہ مودی، ان کا جو نیکسس ہے وہ اور بھی زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے. جس طرح جوئش سیٹلمنٹس جو ہوئی ہیں ویسٹ بینکس کے اوپر، ایگزیکٹلی اسی ڈیموگرافک چینجز کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی 5 اگست کے بعد جس طرح آبادی کو چینج کیا جا رہا ہے، 50 لاکھ سے زائد وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کیا گیا ہے، اور ان کے سارے اکنامک، پولیٹیکل، ریلیجس، سارے سوشل رائٹس جو ہیں کشمیریوں کے سنیچ کیے گئے ہیں. سیم ریپلیکیٹ کیا گیا ہے جو اسرائیل نے کیا ہے وہاں پہ پیلسٹائن کے اندر. ابھی بھی جس طرح وہ وہاں پہ سب پیلسٹینینز کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم تمہیں ایک ہی دفعہ سارے نکل جاؤ، اور نکلنے کا راستہ بھی نہیں دے رہے. اور پیلسٹینینز کیوں اپنی زمین چھوڑیں وہاں پہ، بلکہ انٹرنیشنل ایکسیس دی جائے ورلڈ باڈیز کو، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کو، لیگل فورمز کو، کہ وہ آ کے وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ٹریجڈی اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ اس کو سیف گارڈ کیا جائے، بٹ ناٹ کہ وہ اپنی زمین جس کے وہ وارث ہیں وہ اسی کو چھوڑ جائیں. جو افغانستان میں 1 سال کے اندر جو بامبنگز ہوئی تھیں وار آن ٹیرر کے زمانے کے اندر، اس کو مطلب انہوں نے 2 دن میں وہ کر دیا ہے. اس کا جو ایسکیلیشن لیول ہے وہاں پہ جس طرح کی ویپنز یوز کیے جا رہے ہیں، کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، اٹ از ان ایکسیپٹیبل. اینڈ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ انٹرفیتھ کی بات کریں، گلوبل انٹرفیتھ کی بات کریں، چاہے انٹرفیتھ ہارمنی کی ہم بات کریں، کہ جس طریقے سے فیشزم کو ایک ریلیجن میں انٹروڈیوس کر کے، اور زائنزم یا وہ ہندوتوا کے تھرو ہم پوری دنیا کے اندر ایک ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. یہ مت سمجھے کہ یہ مڈل ایسٹ کی حد تک ہی رہنا ہے یا یہ ساؤتھ ایشیا میں کشمیر کی حد تک رہنا ہے. دس از گوئنگ ٹو ہیو گلوبل امپیکٹس، اور گلوبل امپیکٹس اس کے نہ صرف اکانومی بلکہ یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ جینوسائڈ از دا نیو لیگل. سو وی ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. پھر تو ہر قوم جو ہے وہ کسی اور جگہ چڑھائی کر کے کہے گی کہ یہ تو اٹس الاؤڈ. 4 جنیوا کنونشن کی وائلیشنز تو ایک نیا نارم بن گیا ہے. کون سی سگنیٹریز اور یہ جتنی بھی ورلڈ باڈیز ہیں، چاہے کانسرٹ آف یورپ، لیگ آف نیشنز اور اب یونائٹڈ نیشنز ہے، صرف کنڈیمنیشن از ناٹ انف. یہ جو ان کی پیس کیپنگ فورسز ہیں یہ کس لیے ہے؟ جا کے وہاں پہ بلڈ بات کو روکا جائے، اگر وہ نہیں مان رہے تو بائی فورس روکا جائے، ان کے اوپر وہ ریڈارز کے اندر انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے اندر لایا جائے. اور میرا تو یہی زیادہ تر یہی ہوپ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو گلوبل پبلک کا ریاکشن جتنا زیادہ ایسکیلیٹ ہوگا اتنا زیادہ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ انٹرفیتھ ہارمنی کے تھرو جو ریلیجس مذاہب ہیں، جو دنیا کے اندر جو ریلیجس ہیڈز ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے کہ اگر پولیٹیکل پلیئرز یا کسی ممالک کے جو ہیڈز ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ ایک یونیفائڈ وائس میں پریشر ڈال سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر، تو ایٹ لیسٹ جو مذہب کی بیس پہ، کیونکہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ ایکسٹریمزم نہیں اور فیشزم کو پروموٹ نہیں کرتا، اور مذہب کی آڑ میں لے کے جس طرح پیلسٹینینز کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح کشمیریوں کو کیا جا رہا ہے، اور یہ تو وہاں پہ مطلب کہ اس کے اوپر جب تک کہ گلوبلی ہم اس کے اوپر نہیں کنٹرول لیں گے، اس کی اونرشپ نہیں لیں گے، آئی ایم سیئنگ کہ یہ ایسا ایسکیلیٹ ہونا ہے میٹر کہ دا ہول ورلڈ ول بی انگلفڈ ان دس وار. اور وار تو فل فلیج سٹارٹ ہے، بٹ اس کے جو گلوبل امپیکٹس ہونے ہیں اور جو ہیومن ایسپیکٹ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ انسانیت کی بات ہے. جو ویژولز، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اور امیجن بھی نہیں کر سکتا جس ٹریجڈی، جس ٹراما کے تھرو پیلسٹینینز اس وقت گزر رہے ہیں، اور ان کا اس وقت مورال ریز کرنا، ان کی آواز، ان کو ایڈوکیٹ کرنا، ان کے لیے کیمپین کرنا، ان کے حق خود ارادیت کے لیے، ان کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، ان کی سوورینٹی کے لیے، اور ان کی انسانیت کے لیے اور سیز فائر کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ایک گلوبل پیس چین کے لیے ہم لوگ ورک کریں. تھینک یو. ناظرین، مشیر خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک میڈیا ٹاک کر رہی تھی، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہی تھی. فلسطین میں جاری سفاکیت، بربریت کی شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی اور کہا کہ فوری طور پر فلسطینیوں کی مدد کی جائے. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. آپ کو شاید بھول گیا ہے کہ یو پی ایس پہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پر جواب دے جاتے تھے. میں پنجاب کے آخری ضلع سے میرا تعلق ہے ریمیار خان سے. جب میں لاہور آتا تھا مجھے 10 گھنٹے لگتے تھے.
آج میں صبح لاہور جاتا ہوں کام کر کے رات کو اپنے گھر واپس آگے بچوں میں سوتا ہوں. یہ موٹر وے کی وجہ سے ہے. تو جو یہ ترقی کے جو منصوبے مسلم لیگ نون نے کیے ہیں وہ سب کو یاد ہے. تو وہ جو آپ نے ریاست کے لیے سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ان 16 ماہ میں، وہ فیکٹر کیا کام آئے گا اس میں؟ آپ کے خلاف اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ جی ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ ایک مخلوط حکومت تھی. مخلوط ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ تھے؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک مخلوط حکومت تھی. مسلم لیگ نون کی اکیلی حکومت نہیں تھی، وہ 11-12 جماعتوں کی ایک مخلوط حکومت تھی. اور مخلوط حکومت ہمیشہ ایک مجبور حکومت ہوتی ہے. اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. ہم نے پاکستان کے جو تعلقات ہمارے برادر ملکوں سے تھے وہ بحال کیے. ہم نے جو سی پیک کا منصوبہ تھا اسے دوبارہ ریوائیو کیا. یہ سب باتیں ہمارے کریڈٹ. اچھا، آپ یہ ایز اے سیاسی ایک ورکر لیڈر کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ ووٹر کو سمجھا دیں گے؟ وہ تو اس چیز پہ بلیو نہیں کرے گا کہ اس کی آمدن میں کتنا اضافہ ہوا، اس کے بلوں میں کتنی کمی ہوئی، اس کو صحت کی سہولیات ملی یا نہیں ملی. لوگ اس بات پہ بلیو کریں گے کہ مسلم لیگ کی حکومت آ کر ان تمام مسائل کا حل بھی دے گی اور مہنگائی کو بھی کم کرے گی. اچھا مطلب ٹھیک ہو گیا، چلیں. جیسے مسلم لیگ کی حکومت آئے گی انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1318 تک مہنگائی کی جو شرح تھی وہ 4% تھی. ٹھیک اور ٹھیک، ہماری جی پی تھی وہ 6.1% تھی. انشاءاللہ وقت جب آئے گا. ویری رائٹ. اخونزادہ چٹان صاحب، وہ عرصہ جو مخلوط حکومت تھی، ٹھیک ہے آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھے لیکن آپ وفاق کی حکومت کا حصہ تھے، کابینہ میں ایک بہت بڑا شیئر تھا آپ کا. تو وہ کوئی اثر پڑے گا آپ کی کارکردگی پہ، اور آپ بھی خواب بیچیں گے لوگوں کو اور ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے جی، اگر آپ یہ 16 مہینے کی کارکردگی دیکھیں تو ہماری کارکردگی تو اتنی بری نہیں تھی. ہمیں ایک بہترین حالات میں ملک ملا تھا. جو وزیر خزانہ نے خود کہا تھا کہ ہم تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، لیکن اعلان ابھی تک باقی ہے. ہم ملک بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے اور ہم نے ملک کو بچایا. اگر تھوڑی سی غلطی ہم نہیں کرتے جو عمران خان کی غلطی ہوئی تھی تو شاید حالات اور بھی بہتر ہو جاتی. نہیں، لیکن آپ کی بات سے جو آپ نے ایک بیانیہ لے کے چلے تھے کہ ریاست کی خاطر سیاست کو قربان کر دیا، وہ پھر کیسے فٹ ان آتا ہے؟ اگر آپ کی کارکردگی ٹھیک تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لوگ خوش تھے، تو پھر سیاست تو قربان نہ ہوئی نا، وہ تو اور آگے اچھی چلی گئی اور اوپر چلی گئی. ہم نے جو سخت فیصلے کو بچانے کے لیے ہم نے جو سخت فیصلے لی، اس کا اثر ہماری سیاست پہ پڑا ہے، اس کا اثر ہماری وہ بینک پہ پڑا ہے. وہ فیکٹر کتنا پلے کرے گا اگلے انتخابات میں؟ یہی پوچھنا چاہ رہا تھا جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اثر ہے ان سخت فیصلوں کا وہ کیسے پڑے گا اگلے انتخابات میں آپ کی کارکردگی پہ، آپ کے ووٹس پہ؟ دیکھیے جو لوگ ناراض تھے مہنگائی کی وجہ سے ناراض تھے. اگر ہم تھوڑی سی غلطی نہیں کرتے تو حالات اور بہتر ہوتے. جس طرح عمران خان نے غلطی کی کہ ایک بار امیر سے معاہدہ کیا پھر پیچھے ہٹ گئے، اس طرح ہمارے مرزا اسماعیل صاحب نے ایک معاہدہ کیا اور پھر اس کو ہٹا کے ساکار صاحب آ گئی، پیچھے ہٹ گئی، پھر بدترین طریقے سے وہ معاہدے ہم نے دوبارہ کی تو اور بھی حالات بہتر ہوتے. اور آپ لوگوں نے پنجاب کی بات کی تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا ہے پنجاب میں، اور پنجاب جہاں پہ غربت ہے، جہاں پہ غریب عوام ہے، کسان ہے، مزدور ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی سب سے مضبوط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی اس ملک میں آزاد الیکشن ہو، سیاسی انجینئرنگ نہیں ہو. ہمیں پنجاب میں ہر بار سیاسی انجینئرنگ کے تحت ہرایا ہے. ہمیں 2013 میں عروج کے ذریعے لیکن اب تو آپ کو یقین ہے نا کہ اگلا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ صاف اور شفاف ہوگا؟ اگر الیکشن صاف اور شفاف ہو اور عوام کو اس کا آپ کو یقین ہے کہ نہیں ملے تو میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں. آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ دیکھیے جی میں ابھی اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا ابھی آپ کہہ نہیں سکتے، چلیں ٹھیک، یعنی یقین نہیں ہے. اگر پھر کسی کو سلیکٹ نہیں کیا اور پھر کسی کو کرسی پہ نہیں بیٹھایا اور عوام کو حق دیا گیا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پنجاب سے ہم سب سے زیادہ سیٹیں لیں گے. اور لوگوں کو پتہ ہے کہ بحران کا شکار ہے. عامر غوری صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں آتا ہوں واپس. عامر غوری صاحب جی بالکل ٹھیک. کے بعد ہم اگر الیکشن عامر غوری صاحب اخونزادہ چٹان صاحب بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا سر. اخونزادہ چٹان صاحب ایسے بات کر رہے ہیں اور ہمیں تو یقین ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا. اس طرح ہو گیا تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت پنجاب میں بن کے ابھرے گی؟ دیکھیں آپ کی جو یقین کی کیفیت ہے وہ میرے لیے امید کی کیفیت ہے. مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن جو ہے
وہ صاف شفاف اور فیئر ہوں. لیکن صورت یہ ہے کہ دیکھیں جیسا آپ نے کہا تھا کہ کیا آنے والا جو انتخاب ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ کیا چیز بیچیں گے. ان کے لیے بیچنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک تو 16 مہینے جو تھی نا وہ کسی بھی حکومت کے لیے، جب آپ ایک سٹنگ حکومت کو چاہے وہ اسٹرانگ ہے ان ریالٹی اور اسٹرانگ ہے ان فکشن، اس کو گراتے تو ہیں بہرحال اور آئینی طریقے سے گراتے ہیں، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ آپ صرف 16 مہینے ہی جا سکتے ہیں، اسے آگے ایکسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. تو 16 منتھس فار گورنمنٹ، اور پھر وہ گورنمنٹ کے پارٹنرز جو پہلے کبھی پارٹنرز نہیں رہے، کمپیٹیٹرز تھے، تو یہ بڑا ایک ٹرکی سی صورتحال تھی. اینڈ دین جو ہمارا IMF کے ساتھ اور جو بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ جس طرح ٹوٹا ہوا تھا اس کو جوڑنا، تو ان کی بات مان لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں جو پچھلی حکومت تھی وہ ایک طرف یہ کہہ رہی تھی کہ 6% کے حساب سے ان کی پروگریس جو ہے وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے رپورٹیں نکالی ہیں. لیکن اگر فرض کیا اس کے ساتھ 3-4 چیزیں رکھ لیں صرف آپ، کہ وزیر اعظم جو ہیں اس وقت کے عمران خان، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے، یعنی پاکستان کے جو مزدور باہر بیٹھے ہیں جو پیسے بھیجتے ہیں اس پہ پاکستان چل رہا ہے. تو اگر وہ مزدور بھیج رہے ہیں تو پھر تو 6% پاکستان کی گروتھ نہیں ہے. اگر پاکستان کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑا ہو یہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان جو ہے وہ نیٹ امپورٹر آف فوڈ گرینز بن چکا ہے، ایک ایگریکلچر ملک، ٹھیک ہے، جو 60% ہے 50% ہے وٹ ایور اٹ از، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہمیں اپنے کھانے کے لیے جو بیسک اسٹیپل فوڈ ہے یعنی گندم وہ یوکرین سے منگوانی پڑ رہی ہے جو جنگ میں ہے، یا اگر یوکرین نہیں بھیج سکتا بیکاز آف جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ان دی بلیک سی تو پھر رشیا سے منگوانی پڑ رہی ہے. تو اگر یہ ریالٹی تھی پھر جو بڑے نعرے تھے، نہ ہمیں وہ 50 لاکھ گھر نظر آئے، نہ ہمیں 1 کروڑ نوکریاں نظر آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سارے ہوائی وعدے تھے ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ میرا مشورہ ہے، عام طور پہ ہمارے مشورے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز اور پولیٹیشین مانتے تو نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف جب بھی اپنی کیمپین سٹارٹ کریں گے ہی شوڈ لک فارورڈ ناٹ لک بیکورڈز. ان کے دیکھیے ٹریڈیشن ہے کہ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ کس نے زیادتی کی. اچھا، ابھی آپ نے پہلے ذکر کیا تھا ان ینگ ووٹرز کا جن کی عمریں کم ہیں، شاید پہلی دفعہ وہ اور یقین پہلی دفعہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. ایک طرف بلاول ہیں جو کہ ینگ ہیں، ایکسپیرینس بھی ان کا ہو گیا ایز اے فارن منسٹر، دوسری جانب ایک سیزن پولیٹیشین ہے میاں نواز شریف صاحب، اور ایک تیسرے صاحب ہیں جو جیل میں ہیں، ان کی جماعت جب حصہ لے گی آئی ڈونٹ نو کون اس کو لیڈ کرے گا. یہ کیسا مکس ہوگا آپ کے خیال میں، اور یہ جب ارینا میں اتریں گے تو کیسا آپ دیکھیں گے، کون کہاں جائے گا، کس چیز کو کیش کرانے کی کوشش کرے گا؟ مجھے شہزاد ابھی تک تھوڑا سا جو ہے وہ خوف ہے اور شک بھی ہے. ان دونوں پارٹیز کی جو ڈیپتھ ہے ان پاکستان کی یوتھ میں وہ مجھے تو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، یہ کہنا کہ بلاول نوجوان آدمی ہیں یا فرض کیا مسلم لیگ نے بھی کسی مجبوری کے تحت کوئی یوتھ ونگ بنا لیا ہے، اور یوتھ ونگ کا کام کیا ہے کہ وہ نغمے بنائے اور وہ تیاریاں کرے اس ماڈل پہ جو کہ عمران خان کی پارٹی نے کیا تھا. عمران خان کی پارٹی کا جو ورکنگ یعنی سٹرکچر تھا وہ سارا کا سارا ینگ تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کو میں نے دیکھا ہے بہت قریب سے بیٹھ کے، دے ور ویری موٹیویٹڈ. مجھے سیڈلی پاکستان مسلم لیگ کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اس لیول پہ وہ یوتھ اور وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی. میاں صاحب کو آپ مارجن دے دیں، ٹھیک ہے کہ وہ ایک اولڈ سکول یا بہت عرصے سے سیاست میں، بلاول تو ینگ ہے تو وہ کیوں نہیں کنیکٹ کر پائے یوتھ کے ساتھ؟ اس وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو بیانات کی سیاست ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، جو ڈیلیوری ہے وہ تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی تک مجھے جو نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے لوگ ہم کل کو مجھے کہہ دیں کہ میں شاید نواز شریف کی سپورٹ کر رہا ہوں، مجھے جو آن گراؤنڈ نظر آتا ہے کام وہ تو PMLN کی حکومت کا ہی ہے. اب وہ یہ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ورک جو انفراسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے نا، انفراسٹرکچر جو ہے آپ اگر آپ فرض کے دنیا کی بڑی مثالیں لیں کہ 1930s میں جب امریکہ جو ہے وہ بری ریسیشن کا شکار تھا تو اس وقت بھی امریکہ سے یہ کہا تھا کہ میسو اسکیل کے اوپر جو ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے پھر بہت سارے لوگ جو ہیں سڑکیں بنانے کے پروسیس میں موٹر ویز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے کہا تھا کہ اگر 50 لاکھ گھر بنیں گے تو شاید بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں سیمنٹ کی انڈسٹری اور اسٹیل کی اور اینٹیں بنانے کی وہ انوالو ہوگی. اب وہ کام جو ہے ایک الزام تو لگ سکتا ہے شریف کے اوپر کہ یہ بگ ٹکٹ آئٹم بوائز ہیں، ٹھیک ہے نا، موٹر ویز، لیکن اگر فرض کیا وہ پروسیس غلط ہوتا تو آنے والی حکومتیں اس کام کو روک دیتی. وہ کام روکا نہیں ہے، اور اسی میں اب امید ہے ہمیں کل کو جیسا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیک بنے گا اور اگر فرض کیا جو ML1 بنے گا، اور کل کو ہو سکتا ہے کہ نئے پروجیکٹس بھی جو ہیں اگر صرف ورٹیکل روٹس نہ ہوں، دیر از اے پاسبلٹی کہ کل کو پاکستان جو ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرے اور ہاریزونٹل سڑکیں بنے. ہم اس میں نام نہیں لیتے ان ملکوں کا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم فرض کے مڈل ایسٹ کو ساؤتھ ایشیا سے جوڑیں گے یا سینٹرل ایشیا کو جوڑیں گے تو پھر ہم ان سارے کے سارے جو انفراسٹرکچر کے پروسیس ہے اس سے ہو سکتا ہے کل کو اتنا ٹال منی کمائیں کہ ہمیں IMF کی ضرورت نہ رہے. لاسٹ کوسچن آپ سے کھوکر صاحب، وکلا برادری بھی سیاسی بنیادوں پہ بڑی تقسیم ہے، ہر سیاسی جماعت کے جو ہے وہ لیگل ونگز بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اکثر
کہ سم ٹائمز جو ہے وہ بڑی گرم صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے. اوور آل آپ کے وکلا کیا سمجھتے ہیں سارے سیاست کو دیکھیں، خاص طور پہ الیکشن میں شفافیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے؟ دیکھیں ہمارے تو سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہے وہ اگلے ہفتے ہو رہے ہیں اور ہمارے تو ہر سال ہوتے ہیں. دیکھیں شہزاد بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو اپنی جو پاور ہے وہ ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اس ملک کے اندر جو ہے شفاف الیکشن کے اندر جانا چاہیے. چونکہ ہم نے پچھلے آپ نے دیکھا ہے کہ 10 سال سے اگر 2013 سے دیکھ لیں تو 2018 تک ہم نے وہ بھی ایجیٹیشن کی پالیٹکس دیکھی ہے اور پھر ہم نے 2018 سے آگے کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ جو ایجیٹیشن پالیٹکس ہے اور وہ صرف الیکشن ڈے سے نیکسٹ ڈے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایون رات کو ہی اس کو سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور دنیا کے کسی ملک کے اندر اور اسپیشلی پاکستان جیسا ملک جس کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ ساری پولیٹیکل کانٹروورسی بھی چلتی رہے اور ہم اس ملک کو بھی آگے لے کے جائیں. اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ میچورٹی آ جانی چاہیے اور میچورٹی جو ہے وہ ہماری انہی 3-4 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا ایک حل ہے. وہ حل اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ٹیمپرامنٹ ایک کم ہے گورنمنٹ کے اندر رہنے کا، تو اگر ہم ٹینیور کم کر آپ دیں، لوگ اس میں شاید کوئی رول پلے کر سکیں. اب یہ کم از کم ایک چیز پہ، ایک نقطے پہ یہ طے نہیں کر لینا چاہیے کہ جو بھی نتیجہ ہو الیکشن کا وہ ہارنے والے کو بھی قبول کرنا چاہیے. امریکہ میں 2 ایسی مثالیں گزری ہیں کہ ان کو نتائج پہ بہت سخت اعتراض تھے، لیکن سسٹم کو چلانے کے لیے ہارنے والے نے قبول کیا. وہ تو اس لیول پہ جا کے آئے گا نا کہ جب آپ کے اندر پارٹیز کی ایک کمیونیکیشن لیول بھی ہونا نہیں چاہیے، آپ کے خیال میں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں ہار کو، جیت کے ساتھ ہار کو بھی قبول. دیکھیں ہمارے ساتھ والے ممالک کے اندر بھی تو ہے نا کہ جب وہ الیکشن کرتے ہیں اس الیکشن کے اندر آتا ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر 2024 کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں تو 2024 کے اندر ہم 2018 کی مسٹیکس یا 2013 کی مسٹیک ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں لک فارورڈ کی طرف جانا چاہیے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں انہیں بھی اس چیز کے اندر سیکریفائز دونوں کو کرنی چاہیے. بہت شکریہ، تاکہ ملک آگے جائے. بہت شکریہ عامر غوری صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، شیخ فیاض الدین صاحب، اخوندزادہ شیطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.